السلام علیکم، ویلکم ٹو جابز اسٹیشن۔ میں ہوں شاذب ظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جابز اسٹیشن۔ سب سے پہلے میں آپ کو اپنے چینل کے اوپر ویلکم کرتا ہوں۔ آج میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں سب انسپیکٹر پنجاب پولیس شیخوپورہ ریجن، میرٹ نمبر 16 ہے، ابو سفیان۔ ان کے والد صاحب کا نام ہے خوشی محمد۔ ان کا انٹرویو ایکسپیرینس جو ہے وہ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو ابو سفیان بھائی آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ ابو سفیان بھائی کا تعلق ننکانہ صاحب سے ہے اور وہ اپنا انٹرویو ایکسپیرینس شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ انٹرویو ایکسپیرینس کے بعد ہم آپ سے ان کی ڈی ایم سی بھی شیئر کریں گے، اور فردر جو ہے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک اور کمنٹ لازمی کیجئے گا تاکہ پنجاب لیول پہ جتنی بھی جابز آتی ہیں سب سے پہلے اس ویڈیو پہ اپڈیٹ کر دی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے پریویس 50 انٹرویوز جو ہے وہ پنجاب پولیس کے یا اور بھی کسی ڈپارٹمنٹ میں جو بھی پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تھرو ریکمنڈ ہوئے ہیں ان تمام کینڈیڈیٹس کے انٹرویو میں نے اس چینل کے اوپر اپلوڈ کیے ہوئے ہیں۔ تو آئیے ہم اپنے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی ابو سفیان بھائی کائنڈلی اپنا انٹرویو شیئر کیجیے گا پلیز۔ جی السلام علیکم، مائی سیلف ابو سفیان، شیخپورہ ریجن سب انسپیکٹر میرٹ نمبر 16۔ تو شاداب بھائی کے کہنے پہ میں اپنا انٹرویو ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ تو آتے ہیں انٹرویو کی طرف۔ سب سے پہلے جیسے ہی میں روم میں داخل ہوا تو انٹر ہوتے ہی چیئرمین صاحب نے مجھے کہنا بیٹھنے کی طرف اشارہ کیا، تو میں بیٹھا۔ تو میں نے ساتھ ہی نا اپنا ماسک نیچے کیا۔ تو چیئرمین صاحب نے مجھے کہا کہ کیا میں نے آپ کو ماسک نیچے کرنے کا کہا ہے؟ میں نے کہا نہیں سر۔ اس کے بعد میں نے سوری کیا سر سے اور پھر میں بیٹھ گیا ریلیکس ہو کر۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ابو سفیان؟ تو میں نے کہا یس سر۔ پھر انہوں نے میرا فادر نیم کہا کہ خوشی محمد۔ میں نے کہا جی سر۔ تو اس کے بعد فوراً انہوں نے مجھے کویسچن کر دیا کہ اپنے نام کی ہسٹری بتاؤ۔ تو اکارڈنگ ٹو می جو میں حضرت ابو سفیان کے بارے میں جانتا تھا یا ان کی جو ہسٹری تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی، تو میں نے وہ ساری ایکسپلین کی ہے۔ تو ان شارٹ بریفلی ایکسپلین کی ہے، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بتایا۔ تو اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا ہے کہ جی اپنا تعارف کروائیں، کیونکہ میں تو انگلش میں اپنا انٹرویو پریپیئر کر گیا تھا۔ سب کو جیسا بھی جانتے ہیں کہ یہ سیٹ وغیرہ اچھی ہے کمیشن وغیرہ میں، تو نا اس کے لیے انگلش میں انٹرویو اور انٹروڈکشن وغیرہ بیسٹ رہتا ہے۔ تو اسی لحاظ سے میں نے اپنا انٹرویو سارا اور انٹروڈکشن سارا انگلش میں پریپیئر کیا تھا، لیکن جیسے ہی انہوں نے کہا کہ آپ اپنا تعارف کروائیں اردو میں، تو مجھے بھی پھر اردو میں سارا کچھ بولنا پڑنا تھا۔ تو میں نے جو انگلش میں انٹروڈکشن تیار کیا تھا اس کو میں نے انگلش میں اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے تو ویسے ان کو بتایا، سارا کچھ انٹروڈکشن دیا۔ انٹروڈکشن کے فوراً بعد انہوں نے مجھے جی کے والے سارے ساتھ ان کی نا لیفٹ سائڈ کی طرف بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے اس کی طرف انہوں نے نا ٹرانسفر کر دیا کہ جی سر آپ پوچھیں۔ تو انہوں نے سر نے مجھ سے پوچھا ہے کہ جی آپ کی ڈگری کون سی ہے؟ تو میں نے بتایا کہ میری ڈگری ہے بایو ٹیکنالوجی۔ تو اچھا، انہوں نے کہا جی بایو ٹیکنالوجی ہے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے ہی پوچھا کہ رینیویبل انرجی کے سورسز بتائیں۔ تو میں نے ان کو رینیویبل انرجی کے سورسز بتائے۔ تو اس کے بعد میں نے بتایا کہ پاکستان میں رینیویبل انرجی پہ کیسے کام کرنا چاہیے اور سب سے بیسٹ رینیویبل انرجی کا سورس کون سا ہے۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے پوچھا ہے کہ ڈیم اور بیراج میں کیا فرق ہے۔ تو میں نے ڈیم اور بیراج کا فرق بتایا، اور اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ پنجاب کے کچھ ڈیم کے نام بتائیں، 5 ڈیم کے بیراج کے نام بتائیں، سوری انہوں نے کہا پنجاب کے 5 بیراج کے نام بتائیں۔ تو مجھے کچھ کنفرم نہیں تھا کہ پنجاب کے کون سے ہیں اور دوسرے پروونس وغیرہ کے کون سے ہیں۔ تو میں نے 1-2 بتائے تو میرے منہ سے نکلا کہ سکھر بیراج، یہ گڈو بیراج، انہوں نے کہا یہ پنجاب میں ہے۔ میں نے کہا سوری سر آئی کانٹ آنسر اٹ۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے مجھے نا دوبارہ ایک کویسچن کیا تھا کہ کوئی، مجھے اب وہ کویسچن یاد نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے نا مجھے پھر ٹرانسفر کر دیا جی آپ ایس پی صاحب بیٹھے ہوئے تھے چیئرمین کی رائٹ سائڈ پہ، تو انہوں نے مجھ سے کویسچن پوچھنا شروع کر دیا۔ تو انہوں نے سب سے پہلے کویسچن کیا کہ جی آپ پولیس میں کیوں آنا چاہتے ہیں؟ تو میری ڈگری جو تھی بیچلر کے بعد میں نے ایم فل کیا ہوا ہے بایو ٹیکنالوجی میں، چائنا سے میں نے کیا تھا، شنگھائی سے۔ تو میں نے کہا کہ سر جب میں چائنا میں رہا ہوں 2-3 سال، تو وہاں پہ میرا کافی انٹریکشن رہا ہے پولیس اسٹیشن میں
کیونکہ ادھر جانا پڑتا تھا رجسٹریشن کے لیے، اور جب بھی کوئی نیا اسٹوڈنٹ آتا تھا تو اسے رجسٹر کروانا پڑتا تھا، اور میں اپنے سپروائزر کی طرف سے جو میرے اسٹوڈنٹ ہمارے آتے تھے تو میں ان کو انرول کرواتا تھا ادھر جا کر. تو میں نے کافی بار میرا چکر لگا ہے، تو میں نا کافی ادھر ان کے سسٹم سے متاثر ہوا ہوں. تو میں چاہتا ہوں کہ جو ان کا جو سسٹم ہے نا اور ان کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے اس کو اپنی پولیس میں امپلائی کیا جائے، تاکہ ہم بھی نا بہتر طریقے سے کام کر سکیں. تو اس کے بعد انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ بتائیں کہ یہ جو اپنی پنجاب پولیس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کیسی کرپٹڈ ایک ڈپارٹمنٹ ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں؟ میں نے کہا سر دیکھیں کہ سارے ڈپارٹمنٹ ہے نا جو وہ کرپٹ، یہ نہیں ہے کہ سارا ڈپارٹمنٹ کرپٹ ہے. ہر ڈپارٹمنٹ میں کچھ لوگ برے بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں. تو اس کے بعد پھر میں نے تھوڑا سا انگلش میں تھوڑا نا یہی کہ بلیک شپس آر پریزنٹ ان ایوری ڈپارٹمنٹ ہے، کافی کچھ اس کا ایکسپلین کیا. تو میں اور اس کے بعد کہا کہ ہمیشہ ہمیں پازیٹیو اینڈ کو دیکھنا چاہیے، اور جو ان کے پازیٹیو سامنے شو کر رہے ہیں تو اس کو لے کر چلنا چاہیے، نہ کہ نیگیٹو لوگوں کو. تو انہوں نے کہا کہ اب کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں اس کو؟ تو میں نے پھر بتایا کہ کافی کچھ اکاؤنٹیبلٹی ہے. اس کے بعد اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ والے ہیں، یا پھر ان کو لیکچر دینے چاہیے، موٹیویٹ کرنا چاہیے. کافی کچھ ایسا ڈیٹیلز میں نے نا سر کو ایکسپلین کیا. تو اس کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ چائنا کیسے گئے؟ تو میں نے کہا سر میں نے اسکالرشپ پہ اپلائی کیا تھا مائی سیلف، تو آن لائن اپلائی کیا. تو اس کے بعد میرا نا تو اس کے بعد میری سلیکشن ہوئی اس میں. تو میں خود ہی مطلب کہ امبیسی میں جا کر انٹرویو دیا، اور جو ان کا ویزا فارم آیا تو اس بیس پہ سلیکشن ہوئی. تو اس نے پوچھا اچھا آپ کہہ رہے تھے کہ آپ نے چائنا اور میں جو پولیس اسٹیشن کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ دیکھی ہیں، اور پاکستان میں وہ امپلائی کرنا چاہتی ہے، کیا ڈفرینس نظر آیا آپ کو ادھر کا اور ادھر کا؟ میں نے کافی سارے ڈفرینس بتائے. ٹیکنالوجی ادھر ہے، ادھر ہونیسٹی ہے، ادھر ان کا پنکچویلٹی ہے، کافی چیزیں ہیں بتائیں. تو اس کے بعد پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ بتائیں ہمیں پنجاب پولیس میں کیا لانا چاہیے؟ میں نے کہا سر ہمیں ایجوکیٹڈ اور اسکلفل پرسن کو ہائر کرنا چاہیے، ریکرویٹ کرنا چاہیے، تاکہ وہ اپنی ایڈوانس ٹیکنالوجی اور نالج کے بیس پہ اس میں بہتری لا سکیں. تو اس پہ مجھے چیئرمین صاحب نے انٹرپٹ کیا اور پوچھا کیا کیا ہمیں ایڈ کرنا چاہیے. تو میں نے ادھر ان کی طرف فیس کر کے بتایا کہ ہمیں اپنے ڈپارٹمنٹ میں ایجوکیٹڈ اور اسکلفل پرسن ایڈ کرنے چاہیے. کہتا ہے اسکلفل؟ میں نے کہا جی سر. تو یہ کہا ہے. اس کے بعد پھر مجھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ جا سکتے ہیں. تو میں اٹھ کر جانے لگا تو مجھے جی کے والے سر نے کہا نہیں بیٹھیں آپ. میں پھر بیٹھ گیا. تو پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کویسچن کہ بتائیں کہ ایٹم بم میں کون سا ایلیمنٹ استعمال ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا یورینیم سر. کہتا ٹھیک ہے بتائیں اس کا کون سا آئسوٹوپ استعمال ہوتا ہے؟ میں نے کہا سر P35 ہے. کہتا نہیں یہ تو نہیں. میں کہا سوری سر میں نے ایسے کہہ دیا. کہتے ہیں چلے ٹھیک ہے. پھر میں نے رسپیکٹفلی تھینک یو کہا اور میں نکل گیا ہوں کمرے سے باہر. تو ایسا یہی میرا انٹرویو ایکسپیرینس تھا. تو اس کے بعد جو انٹرویو کا رزلٹ وغیرہ ڈی ایم سی کی بات کریں تو میرا میرٹ نمبر 16 ہے. ٹوٹل میرے مارکس بنتے ہیں 137، جن میں سے میرے جو ریٹن کے ہیں وہ 66 بنے تھے، تو ایز اے ہاف کریں تو 33 بنتے ہیں اس کے. اور جو میرا اکیڈمک مارکس تھے وہ میرے بنے ہیں 36. اور یہ جو انٹرویو کا جو ایکسپیرینس رہا ہے اس کے لحاظ سے میرے مارکس بنے ہیں 68. تو ایز سم 137 میرے مارکس بنتے ہیں. تو اور میرٹ نمبر 16 ہے. اور الحمدللہ اللہ کے کرم سے اللہ تعالیٰ نے سلیکشن کی ہے، کروائی ہے، اور ریکمینڈڈ کیس ہوا ہے 16 میرٹ پہ. اور تھینک یو شاہزیب بھائی، آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ.